الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر الحمدللہ بہت سی چیزیں آپ نے سنی. جو سلسلہ چل رہا تھا دل میں آیا کہ اسے تھوڑا سا روک دیا جائے، اور جب تک رمضان چل رہا ہے تب تک سیرت کے اس سلسلے سے منقطع رکھا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینے کی عظمت اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دے کر کے ہمیں اور آپ کو کتنا بڑا ہم پر احسان کیا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہوگا جب ہم رمضان کے فضائل کو، روزوں کے فضائل کو، رمضان میں کرنے والے اعمال کے فضائل کو جب ہمیں ان کا علم ہوگا تب جا کر کے کہیں ہمیں اس مہینے کی قدر معلوم ہوگی. اسی لیے ذہن میں آیا کہ سیرت کے موضوع پر جو بات چل رہی تھی اس کو روک دیا جائے، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد، پورا ہونے کے بعد پھر سے شروع ہو جائے گا. پچھلے جمعے میں چند باتیں اس مہینے کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کی تھی، اور آج خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزہ جو تم پر فرض کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے ہی اوپر فرض کیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے اور اس روزے سے کیا فائدہ ہوگا تمہارا، تو آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ فرض کر کے تمہارے نفس کی اصلاح، تمہارے جسم کی اصلاح، تمہارے بدن کے ہر اعضاء کی اصلاح ہو جائے، اس لیے روزہ فرض کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اچھا تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متقی کہتے کسے ہیں؟ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ تقوی کا مطلب یہ سمجھیں کہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو چاہتے ہیں، یعنی کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے یہ ہے کہ میرے بندے کے دل کے اندر اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف کس کی ہے؟ میری ہے، یعنی اللہ کی۔ اس چیز کا یقین پیدا ہو جائے اور بندے کے اندر اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ دنیا کے اندر یا کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی جو ہے بلا اگر مجھے پہنچ رہی ہے تو بغیر حکم خداوندی کے مجھے نہیں پہنچ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے منظور ہے، یہ منظور شدہ ہے یہ بات، اس لیے یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ ہر حال میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ سے محبت ایمان والے کے دل میں پیدا ہو جائے۔ جس ایمان والے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جس ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، جس ایمان والے کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو گیا، میرے بھائیوں بزرگوں، وہی سب سے بڑا متقی انسان ہے۔ اچھا روزے کے اندر اس میں اخلاص بھی ہے، روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ روزہ نام ہے بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یعنی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور بھوکے پیاسے رہنے کی حالت میں ہم سے وہ تمام گناہ صادر ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، ان چیزوں کو نہیں کریں۔ یعنی بھوکا پیاسا ہم رہتے ہیں، بھوکے پیاسے رہنے کی حالت میں ہم گناہ نہیں چھوڑتے۔ آپ میری بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ بھوکا پیاسا رہ کر حرام کاری نہیں چھوڑ رہے ہیں، گناہ کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، آپ یاد رکھیے آپ کا بھوکا اور پیاسا رہنا یہ جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بھوکا اور پیاسا تو اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے، جب بندے کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے
اچھا آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، آپ کے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، تو آپ کمانے کے لیے کبھی سفر کریں گے یا محنت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے نا بھائی۔ آدمی محنت جو کرتا ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کتنی محنت، کتنی مشقت کرتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان دھوکہ دیتا ہے، انسان ناجائز کام بھی کرتا ہے، انسان سودی پیسہ بھی لیتا ہے، ناجائز طریقے سے تجارت کرتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے حرام کام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھوکا رکھ کر کے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اور آپ بھوکے پیاسے رہیں اور پھر جو ہے کچھ بھی جو من میں آئے وہ کرے، جو من میں آئے نہ کرے، اپنی منمانی ہم زندگی گزارے۔ تو میرے عزیزوں، اس کا نام بالکل روزہ نہیں ہے۔ روزہ نام ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا، نبی علیہ السلام کی بات کو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام روزہ ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بس روزہ مکمل ہو گیا، اب ہمارا یہ وقت کہیں بھی ہمارا ضائع ہو جائے، اس کی ہمیں ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں نا عید الاضحیٰ میں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی جانور کی قربانی دے دیتے ہو، کسی جانور کے گلے پر چھری چلا دیتے ہو اور یہ چھری چلانا تمہارا قربانی ہے، تو یاد رکھو نہ جانور کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ جانور کی جو ہے نہ جانور کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ کیا ہے؟ تمہارے دل کا اخلاص ہے، تمہارے دل کا تقویٰ ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ایسے ہی روزے کا بھی مسئلہ ہے، ہم اور آپ بالکل بھوکے رہیں لیکن نبی کی بات کو چھوڑ دے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے، نبی کے حکم کو چھوڑ دے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، تو میرے پیاروں اس کا نہ معنی روزہ ہے نہ اس کا مطلب روزہ ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں، پیاسا رکھ رہے ہیں۔ اور میرے عزیز و بزرگوں، دوستو، روزے کا ثواب تو اتنا ہے کہ آپ حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اس رمضان کے مہینے کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر 1 کا 70 دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اس مہینے کے اندر جوش مارتی رہتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر 3 عشرے رکھے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت لوگوں کے اوپر برس رہی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس مہینے کے اندر بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو اس مہینے کو پائے گا اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کر پائے گا، وہ بہت بدنصیب ہے وہ شخص۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دیتے ہیں کہ میرے بندے کو عذاب نہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، صحیح معنوں میں یہ دیکھا جائے تو یہ مہینہ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس مہینے کے اندر اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزار لیں تو یہی مہینہ ہی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اس مہینے کو عطا کر کے، اس مہینے کو ہمیں دے کر کے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں، اس مہینے کے ایک سیکنڈ، ایک منٹ اتنا قیمتی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کا تصور کرنا، سوچنا ہمارے اور آپ کا بس کا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمارے آپ کا حال بالکل اس کے الٹا ہے، بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم نے رمضان کا مہینہ ملا، پہلا روزہ رکھ لیا، دوسرا روزہ رکھ لیا، تیسرا روزہ رکھ لیا، بس ختم۔ یہ نوجوانوں کا عالم ہے، جو ابھی جوان ہیں، ابھی ان کے اندر طاقت کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ بس رمضان شروع ہوا، روزہ رکھ لیا، شروع میں کچھ روزے، اس کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ جن سی وجہ سے، جن کی بنیاد پر ان کے روزوں میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارے میرے بھائیو بزرگوں، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس منبر پر بیٹھ کر رمضان کی فضیلت کو بیان کرنا ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے۔ پورے مہینے اگر اس مہینے کی، پورے سال اگر اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مقرر، کوئی ادنا سے ادنا مقرر ہوگا تو اس کی بات ختم ہو جائے گی۔ ختم نہیں ہو سکتی باتیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی حفاظت کا ذمہ ایسے لیا کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، ان شیاطین کی محنت اتنی زیادہ ہمارے اوپر ہو چکی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس مہینے کے اندر انہیں قید تو کر دیا جاتا ہے، لیکن ان شیاطین نے ہمارے دلوں پر اتنی محنت کی ہے، اتنی ضرب لگائی ہے گناہوں کی کہ جس کی وجہ سے نیکی کی طرف ہمارے جو ہے دل متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ بھائی اگر آپ لوہے کو گرما دیں، بالکل لال کر دیں، سرخ ہو جائے، آگ میں اس کو تپا دیں، تو آپ یہ چاہیں کہ جیسے ہی آگ سے اسے نکالا جائے فوراً اس کو آپ چھو سکتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہو جائے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے، وقت لگے گا۔ ایسے ہی شیطان نے ہمارے دلوں کے اوپر اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ آج ہمیں برائی کے علاوہ اچھائی کی سوجھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے کہ ہم نے جو ہے، شیطان نے جو محنت ہمارے اوپر کی تھی، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ بندے کو اللہ سے دور کر دیا جائے، بندے کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے، بندے کو نبی کی بات سے دور کر دیا جائے، نبی کی سنتوں سے دور کر دیا جائے، اور رہے سہے ہم کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم بھی شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک رات بہت قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بستر پر آرام نہیں کرتے تھے، پوری رات پورے دن اللہ کی یاد میں، اللہ کے یاد میں مشغول رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، نمازوں میں مشغول رہتے تھے، نوافل میں مشغول رہتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی مشغولیت کو دکھلا کر کے، اپنی مشغولیت کو بتلا کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، جب میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی محبوب نہیں ہے، لیکن دیکھو میں بھی اس مہینے کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ اس مہینے کے ایک لمحے کو بھی میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اور نوافل وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جب نبی اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھ رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے اعمال اور ہمارے اور آپ کا ایمان اور ہمارے اور آپ کی محبوبیت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا نبی کے مقابلے میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں میرے پیارے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو ہمیں اور آپ کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اتنا ثواب ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا ثواب۔ اگر کوئی ایمان والا اس مہینے کے اندر جاتا ہے دنیا سے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کو جنت میں داخلہ اس کا کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے پیاروں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، تو اس مہینے کو عطا کرنے کا اللہ کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ ہمارا اور ہمارے اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے۔ اور جب بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں یاد رکھو، جب خدا مل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں جنت تو آسانی سے ملنی ہی ملنے ہے۔ لیکن جب خدا کو ناراض کر بیٹھے، جب خدا کی نافرمانی کر بیٹھے تو میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں یاد رکھو، خدا کی نافرمانی کرو گے، خدا کے حکموں کو چھوڑو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن میرے بھائیو بزرگوں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جو اللہ اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے وہی اللہ اپنے بندے کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اپنے روزوں کی قدر کرو، اپنے روزوں کی قیمت سمجھو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ صرف بھوکے رہیں، پیاسے رہیں اور ہمارے اوقات، ہمارے وقت ایسے ضائع ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اس کا احساس بھی نہ ہو۔ روزے میں آپ کو چاہیے کہ ہمیں کتنا زیادہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، کتنا زیادہ ہم قرآن پڑھنے کی پابندی کریں، کتنا زیادہ ہم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات، کتنا ہم غریبوں کی مدد کریں، کتنا زیادہ ہم لوگوں کی جو ہے مدد کر سکتے ہیں، اپنے سے جتنا ہو سکے اتنی مدد لوگوں کی کریں، اچھے کام کریں، اچھے کاموں کا حکم دیں، لوگوں کو غلط کاموں سے روکیں اور گھر والوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اور آپ کے دل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جب دل ہی گڑبڑ ہوگا، دل کے اندر فساد ہوگا، دل کے اندر غلط کام کے کرنے کی جو ہے خواہش ہوگی تو میرے بھائیو بزرگوں کچھ نہیں ہو سکتا ہے سوائے سننے کے، سوائے کہنے کے، سوائے جو ہے بیان کرنے کے، سوائے بیان سننے کے، کچھ اس لیے عمل پہ آنا ہونا۔ جو بندہ عمل کرتا ہے، جو بندہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے سے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں اس لیے اس مہینے کی قدر کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور آخر میں ایک روایت ہے جو فضائل میں گزرتی ہے، فضائل کی پڑھی جا رہی ہے، وہ روایت بیان کر کے میں اپنی بات پوری کروں گا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کرنے والا
کوئی اس دنیا میں نہیں ہے ہمارا۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمارے نبی ہیں، جنہوں نے ہم سے بے حد محبت کی ہے اور بے حد محبت کرتے رہے ہیں اور بے حد محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کو بد دعا نہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے سیرت کی کتابوں کو کہ آپ کے اوپر کتنے ظلم ہوئے، لیکن کبھی آپ نے اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا خود سے نہیں دی ہے، بلکہ جبریل امین نے بد دعا دی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی۔ اور وہ بد دعا کیا تھی پتہ ہے میرے بھائی بزرگ عزیزو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑا بد نصیب ہوگا وہ شخص، حضرت جبریل نے فرمایا تھا کہ بڑا بد نصیب ہوگا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس مہینے کی وہ قدر نہ کرے اور ایسے ہی یہ مہینہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ میرے بھائیو بزرگو عزیزو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جبریل کی بد دعا پر آمین کہی۔ طرح طرح کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں، ایک لفظ تو یہ بھی آیا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو یہ مہینہ ملے اور اس کی قدر نہ کرے، ایسے ہی اس مہینے کو گزار دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو بتاؤ میرے بھائیو بزرگوں عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبت کرنے والے نبی اور جبریل امین جیسے فرشتے بد دعا دے رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو سمجھ لو بہت بڑی بات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بد دعا میں ہمیں اور آپ کو بھی شامل، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ جس کی بنیاد پر ہم اور آپ بھی اس بد دعا میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے اپنے روزوں کی، اپنے اعمال کی جو ہے حفاظت خود سے کرنی ہے، اپنے نمازوں کی حفاظت خود سے کرنی ہے۔ اور یاد رکھو کوئی بھی گاڑی ہو جب اس کی سروسنگ کر دی جاتی ہے، جب اس کو میکینک اچھے طریقے سے اس کی سروسنگ کر دیتا ہے، تو میرے بھائیو بزرگوں یہ دنیا کا دستور ہے کہ سروسنگ کرنے کے بعد گاڑی صحیح چلتی ہے، غلط نہیں چلتی، یہ غلط چلتی ہے کوئی بتانے والا کہ سروسنگ کرنے کے بعد گاڑی میں آواز آ رہی ہو، گاڑی میں صحیح بریک نہ لگ رہی ہو، گاڑی میں صحیح گیئر نہ لگ رہا ہو، اس کی ہینڈل صحیح نہ ہو، کوئی ایسی سروسنگ ہوتی ہے کہ جس میں گاڑی کے اندر کمی رہ جائے؟ میں نہیں سمجھتا۔ ہاں وہ مستری ہی غلط ہوگا، اس کو صحیح کاریگری ہی نہیں آتی ہوگی، اس لیے اس نے کمیاں چھوڑ دی، ورنہ تو اگر آدمی گاڑی کو سروس کرا لیتا ہے تو سروس کرنے کے بعد گاڑی سیدھے راستے پر چلتی ہے، صحیح چلتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو عزیزو، یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کر کے ہماری اور آپ کی سروسنگ کے لیے مہینہ عطا کیا تاکہ ہم نمازی بن جائیں۔ دیکھیے الحمدللہ بہت سے حضرات ہیں جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بہت سے حضرات ہیں جو پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن بڑے بدنصیب ایسے بھی ہیں کہ اس مہینے کے اندر شروع میں تو وہ آئے مسجد لیکن بیچ سے وہ غائب ہو گئے۔ ہم مرکز میں نماز پڑھاتے ہیں تراویح، ہمارا بالکل اس کا مشاہدہ ہوا کہ پہلے دن تراویح میں جو بھیڑ رہی وہ اب بھیڑ نہیں رہی۔ میرے بھائیو بزرگو عزیزو، حالانکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مرکز میں تراویح میں بھیڑ اور ہو جائے گی جب جامعہ میں تراویح ختم ہو جائے گی، کیونکہ عام طور سے یہاں جو تراویح پڑھتے ہیں، میری نالج کے اعتبار سے، میری جانکاری کے اعتبار سے، بہت سے حضرات یہاں تراویح مکمل کرنے کے بعد مرکز تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اب کی دیکھ یہ رہا ہوں کہ بالکل اس کا الٹا معاملہ ہے۔
تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں یہ مہینہ سروسنگ کے لیے ہے کہ ہمارے ایمان کی سروسنگ ہو رہی ہے، ہمارے دلوں کی سروسنگ ہو رہی ہے، ہمارے ذہنوں کی سروسنگ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف کر رہے ہیں، نمازوں کے ذریعے سے اللہ ہمارے قلوب کو صاف کر رہے ہیں۔ جو نقطہ شیطان نے کالا لگا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نہ اپنے ایمان کی فکر ہے نہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہے، میرے بھائیو بزرگوں اگر ہم اعمال کرتے رہے، روزوں کی پابندی کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتے رہے، تو میرے بھائیو بزرگوں یہ مہینہ ہی ہمارے دلوں کے اندر جو کالک لگی ہوئی ہے اس کالک کو مٹانے کے لیے مہینہ ہی کافی ہے۔ اور جب یہ مہینہ گزر جائے، جب یہ مہینہ